أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون، اور پہلی مرتبہ پہل کرنے والے من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، گزشتہ آیات میں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اور بعد میں بھی غزوہ تبوک ہی کا سلسلہ، اور اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ منافقین کے نفاق کا تذکرہ، اسی ضمن میں پروردگار عالم نے اس مرکزی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ وہ مرکزی جماعت جو آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر پروردگار عالم نے ان کو پیش کیا ہے، اور وہ جماعت بالکل ابتدا میں شروع میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار کی جماعت ہے۔ سابقون الاولون سے مراد کس زمانے تک کے ہیں؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ تک کے لوگ ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حالات کچھ اور ہو گئے تھے، اور فتح مکہ سے پہلے حالات کچھ اور تھے۔ سورہ حدید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نیکی کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، یہ برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دینے والے، فتح مکہ کے بعد قربانیاں دینے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بعد میں تو بڑے بڑے شرلے پیدا ہوئے نا، وہ ایسے بدبخت شرلے پیدا ہوئے کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ یوں رب نے وہاں مہر لگا دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کا پہلے ایمان لانے والے ہوں، بعد میں ایمان لانے والے ہوں، جنت کا وعدہ رب کا سب کے لیے ہے، سب جنتی ہے، سب جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی، ہر صحابی یہ نبی چاہے وہ ایک لمحے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور صحابی بنا ہو وہ بھی جنتی، اور کائنات کے تمام اولیاء، تمام کے تمام اتقیاء، تمام کے تمام نیکوکار، وہ سب کے سب اس صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمانی بات ہے۔ اس لیے رب نے وعدہ کر دیا، رب نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں کسی کے باپ کی ہے؟ ہاں تو جب اللہ فرما دے میں نے جنت دینی ہے، کوئی ہے جو چھیننے والا ہو؟ پھر اس لیے رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے، جو صلح حدیبیہ تک ایمان لائے ان کا مقام کچھ اور، وہ سابقون الاولون ہے، اور جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تو یہ سابقون الاولون نہیں ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر سے پہلے جو ایمان لائے وہ سابقون الاولون ہے، اور غزوہ بدر کے بعد جو ایمان لائے وہ سابقون الاولون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدر کے بعد حالات کچھ اور ہو گئے۔ غزوہ بدر نے مشرکین کی کمر توڑ دی تھی، جس کو رب نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے والا غزوہ ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے تو ان کی بدماشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، لیکن غزوہ بدر کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو عرب کے قبائل تھے ان پر بھی اللہ نے مسلمانوں کا ایک رعب بٹھا دیا۔ ان کے 1000 فوج کو انہوں نے شکست دی ہے، تو عام لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس لیے فرماتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پھر مہاجرین بھی، مہاجرین میں سے ہجرت سے 1 سال پہلے مدینہ منورہ ہجرتیں 2 ہیں، ایک ہجرت ہے حبشہ کی طرف اور ایک ہجرت ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ پھر حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، 2 بار ہجرت ہوئی۔ پہلی مرتبہ چند صحابہ گئے، ان کو وہاں پتہ چلا کچھ حالات بہتر ہو، واپس آئے تو حالات مکہ مکرمہ کے وہی تھے۔ دوبارہ پھر کوئی 80 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حبشہ گئے، اور وہاں جو بادشاہ تھا حبشہ کا نجاشی، وہ بہت ہی ایک نیک انسان تھا، اور ان کی پھر وہاں پر جو متکلم بنے وہ تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن عجیب و غریب تھے اہل مکہ بھی، پیچھے نہیں چھوڑا، یہاں سے کوئی تحفے تحائف یہ وہ لے کر گئے، اور وہاں جا کر کہا جی یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں اور یہ بھاگ کر ہمارے غلام یہاں آئے ہوئے، اس لیے کہ یہ یہاں پر آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے۔ اس نے نجاشی نے کہا بلاؤ، جب بلایا تو جعفر طیار نے وہاں اپنا موقف پیش کیا کہ ہم ایسے لوگ تھے، یہ حالات تھے مکے کے، اور پھر اللہ نے کرم کیا، ہم میں اللہ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ خیر انہوں نے فوراً، ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ پھر مذہب کا ہوتا ہے نا، مذہبی ٹچ، تو انہوں نے کہا جی مذہبی ٹچ دو، تو اس نے مذہبی ٹچ یہ دیا کہ جی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ عیسائی تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ کس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ انہوں نے سورہ مریم کی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یہ رکوع شروع کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور روایت میں ہے کہ باقاعدہ نجاشی رو رہا تھا، اور اس نے کہا خبردار، ایک تن کا اٹھایا، انہوں نے کہا اس تن کے برابر ہمارے اور ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں، اور دفع ہو جاؤ، ایسے لوگوں کو میں اپنے ملک سے نکالوں۔
خبردار. اور انہوں نے کہا جی یہ کوئی تحفے، ان کے تحفے ان کے منہ پہ مارو، یہ رشوت دینے کے لیے تحفے لے کر آئے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. تو ایک ہجرت تھی وہ حبشہ کی طرف، پھر تیسری ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کی طرف. 1 سال صرف 7 آدمی آئے، ایمان لے آئے. دوسرے سال 70 آدمی ایمان لے آئے. اور پھر انہوں نے اپنی تمام کے تمام خدمات پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کہ حضور چھوڑ دیں بدبختوں کو، آپ ہمارے پاس آ جائیں. رسول اللہ مبارک نے سب سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ بڑے عجیب و غریب صحابی، یہ بڑے کھاتے پیتے صحابی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے یہ روز نئے سوٹ پہنتے تھے اور اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا، یہ گزر رہے تھے، ان کی چادر میں پیوند لگے ہوئے تھے. رسول اللہ مبارک نے دیکھے تو آنکھیں چھلک پڑی، انہوں کے آنسو آ گئے کہ مصعب تیرے وہ دن کیا اور آج کیا. اور احد میں جب شہید ہوئے تو جب پاؤں کو ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا، جب سر کو ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آخری وقت ان کو اندازہ ہو گیا کہ آپ دنیا سے جانا ہے، اور میں کاش مصعب ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا. مصعب بن عمیر رضی اللہ، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے صحابی تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ پھر مکے سے ہجرت فرض ہو گئی تھی. یاد رکھیے فتح مکہ تک، مکہ مکرمہ فتح ہونے تک مکے سے ہجرت فرض تھی. جو بھی ایمان لائے گا وہ ہجرت کرے گا، یعنی تمام فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ مکہ چھوڑنا پڑے گا. تو لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، بس لا ہجرت بعد الفتح، رسول اللہ مبارک نے فرما دیا بس مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت فرض نہیں ہے. تو سابقون الاولون، مہاجرین ہو یا انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں نیکی میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے شمار فرمائے. یہ کون لوگ ہیں اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ، کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، کائنات میں کسی استاذ کے سب شاگرد اعلیٰ نمبروں سے کبھی پاس نہیں ہوئے، صرف ایک استاد ہیں اور ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سب شاگرد پاس ہیں. نتیجہ 100% ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی. وہ اچھا وہ کیسے راضی؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. باقی تو صحابہ کرام کے سیرت ہے، اللہ ہمیں موقع دے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پڑھا کریں. باز خواہی داشتن گر داغہائے سینہ را، گاہے گاہے باز میں خواہ قصہ پاری نہ را. کبھی کبھار ذرا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ کے حالات پڑھ لیا کرو، خدا کی قسم ایمان مضبوط ہو جاتا. ایک عورت غزوہ احد کے بعد آ رہی ہے، راستے میں کچھ افراد ملے، جی بھائی آپ کا خاوند شہید ہو گیا. ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. چند قدم آگے جاتی ہے، جی بہن آپ کے والد بھی شہید ہو گئے ہیں. پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا حضور کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ الحمدللہ، رسول اللہ مبارک بخیر و عافیت ہے، زخمی ہو گئے لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا آگے جاتی ہے، وہ اس کو چند قدم آگے پھر ایک جماعت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. وہ پھر پوچھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے کہ حضور کا کیا حال ہے. خیر آگے پھر کسی نے کہا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. دنیا میں یہ 4 ایسے رشتے ہیں ایک عورت کے لیے، ان سے بڑھ کر کوئی رشتہ دنیا میں نہیں ہے. باپ، خاون، بیٹا اور بھائی، ان سے بڑھ کر دنیا میں ایک عورت ذات کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ جب آئی رسول اللہ مبارک نے دور سے دیکھ لیا، فرمایا جی کون آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ فلاں عورت آ رہی ہے. حضور نے فرمایا اس کو روک دو وہیں پر.
اگر یہ میرے سامنے آ گئی تو میں کیا کہوں گا، اس کو میں کیا تسلی دوں گا؟ باپ اس کا شہید ہو گیا، خاوند اس کا شہید ہو گیا، بھائی اس کا شہید ہو گیا اور بیٹا اس کا شہید ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے جا کر ذرا اس کو باتوں میں لگانے کی کوشش کی، تو اس نے کہا بھائی مجھے کیوں باتوں میں لگانا چاہتے ہو؟ مجھے ذرا رسول اللہ مبارک تک جانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوئی تو اس نے کہا، ایک جملہ ہے بڑا عجیب تاریخی جملہ ہے، کل مصیبت بعدک جلل۔ حضور آپ کو دیکھ لیا سب مصیبتیں ہیچ۔ رضی اللہ ورضو، اس پر بھی اللہ سے راضی ہے، اس پر بھی۔ ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ویسے میں نمازی بھی نہیں پڑھتا ہوں لیکن پتہ نہیں کبھی کبھار میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، میں جی کوئی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار۔ ہماری صورتحال یہ ہے، وہاں سب کچھ لٹا کر کیا کہہ رہی ہیں؟ کل مصیبت بعدک جلل۔ حضور آپ ٹھیک ہیں، پورا کنبہ پر قربان ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تو ان سے ہے ہی راضی، یہ بھی اس پر بھی اللہ سے کیا ہے؟ یہ ہے کمال۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تمغہ ویسے نہیں ملا، جی جی، یہ تمغہ اتنا آسان نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں، بہت مشکل ترین تمغہ ہے یہ، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا تمغہ ہے یہ، اس سے بڑا تمغہ بھی کوئی نہیں کہ اللہ فرما دے میں راضی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ خیرات میں انسان کیا کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ کہ وہ اور اللہ خود فرما دے میں ان سے کیا ہوں؟ راضی۔ رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کی شان، صحابہ کی جماعت، یہ بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے میرے بھائی۔ یعنی یہاں تک ہے بدرین کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو تمہارا جی چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ ہاں تو ہے کسی کے باپ میں جرأت جو رب سے پوچھ سکے کہ کیوں کہا تو نے؟ ہاں ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، ہاں ہاں ان کے بارے میں بکواسات کرنا، کیا ایمان رہے گا؟ ہاں ایمان کبھی نہیں رہے گا، ایمان سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام، میں نے ایک بارہا یہ بات عرض کی ہے، اہل سنت والجماعت محدثین کے ہاں جب روایت کرتے ہیں نا حدیث کی کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابی ہیں، اس سے نیچے جتنے بھی ہیں ان سب پر جرح ہو سکتی ہے۔ صحابی سے نیچے جتنے بھی ہیں ان سب پر کیا ہو سکتی ہے؟ جرح تو جانتے ہو نا کہ بھئی یہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی جوانی کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، اس کا زمانہ کون سا تھا، یہ جو بات کر رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، اس کی ان کی ملاقات بھی ممکن ہے یا نہیں ہے، کیا معاملات ہے کیا نہیں، اس کو جرح کہتے ہیں اور محدثین کرتے ہیں۔ لیکن جب یہاں آ جائے، مثلا یہ تابعی کہے میں نے کسی صحابی سے نام نہیں لے، صحابی کا نام نہیں لیتا، صحابی کا نام نہیں لیتا، کون؟ تابعی۔ تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کو، جس نے صحابی کو دیکھا، یہ تابعی یہ صحابی کا نام نہیں لیتے، یہ کہتے ہیں عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ کون ہو گیا؟ مجہول ہو گیا، یہ کیا ہے؟ مجہول۔ تمام محدثین فرماتے ہیں صحابی کی مجہولیت، صحابی کی جہالت، یہ کوئی عیب نہیں ہے روایت میں۔ کیوں؟ صحابہ سب کے سب آسمان ہدایت کے تارے ہیں۔ بے شک بے شک۔ الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ، سب صحابہ عادل ہیں، سب صحابہ سچے ہیں۔ اگر صحابی کا نام نہیں بھی لیا ہے صحابی، بس اتنا ہی کافی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ
امام بخاری کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ امام مسلم کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، امام ابو داؤد کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، جو ان کے بھی استاذ ہیں وہ کہتے ہیں۔ جی اس لیے میرے بھائیو صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرنا، سوچنا بھی اپنے آپ کو، ان کا کچھ نہیں بنتا، ان کا میں نے ابھی ایک لفظ کہا، یہ میں نے کوئی زور خطابت سے نہیں کہا، ہاں کیوں، یہ موقع ایسا ہے، قرآن سامنے ہے، یا خطابت نہیں ہے، میں نے کہا سب صحابہ آسمان ہدایت کے، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور تاروں پر جو تھوکتا ہے وہ تھوک کہاں جاتا ہے؟ اپنے منہ پہ آتا ہے۔ تاروں پر جو تھوکے گا وہ تھوک کہاں جائے گا؟ بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے تیار کر رکھا ان کے لیے ایسے نہریں، ایسے باغات، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ دن 2 دن 4 دن نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمایا کامیابی چاہتے ہو، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمایا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ان کے مقابلے میں پھر کیا ہے، منافق بھی تھے، ان کا کیا حال ہے اس کا تذکرہ اگلی آیت میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کے طول و عرض میں مختلف جگہوں پر، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، ہمارے پنجاب ڈیرہ غازی خان، تونسا وغیرہ ان علاقوں میں، اور یہ سیلاب تقریباً ہر سال آتا ہے۔ ہم عجیب و غریب قوم ہے پاکستانی، بارش نہ ہو تب بھی مرتے ہیں، بارش ہو تب بھی مرتے ہیں، ہم ایسی قوم، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ سالہ سال سے ہے، اور اسی نام پر لوگ سیاست بھی کرتے ہیں، ووٹ بھی لیتے ہیں، اور کبھی جھوٹ کا ایک ایسا بنڈل کے بنڈل پھینک دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ڈیم بنانے ہیں اور بنا دیے، اور یہ پتہ نہیں وہ ڈیم آسمان پہ بنائے ہیں یا کہیں کہاں پر بنائے ہیں، پاکستان میں تو کوئی ڈیم نہیں بنا۔ بہرحال تو یہ جو ڈیم ہیں اگر بنتے، اور خاص طور پر جو درختوں کا معاملہ ہے ان کے بارے میں اگر کچھ سلسلہ ایسا ہوتا تو شاید یہ معاملات نہ بھی ہوتے باہر کے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی بس یہ عذاب ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، یہ بات نہیں، ہر بات کو عذاب کہنا، اور یا یہ ہے کہ اس کو کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش، ان کی بھی آزمائش ہے، ہماری بھی آزمائش ہے۔ ہم اگر بالفرض ان کے کوئی اعمال سے بھی تھے بھی تو ہمارے کون سے اچھے ہیں، ہمارے کون سے اچھے ہیں؟ تو یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ہاں کچھ لوگ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جو پٹھان ہے وہ جو ہوندے نے، اور پٹھان ہیں جو ہوندے نے، اور پٹھان ہیں جو ہوندے نے، یہ اگر میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے آپ خود پٹھان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاہور شہر سے کم از کم الحمدللہ وہاں دین زیادہ ہے، وہاں نمازی زیادہ ہے، وہاں حفاظ کرام زیادہ ہے، وہاں علماء کرام زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے نوازا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال آزمائشیں، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ
آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور جو جتنا انبیاء کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا ان پر آزمائشیں آئیں گی۔ وقت نہیں ہے میں تفصیل عرض کروں۔ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے کا حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سوچ لو۔ اس نے پھر کہا نہیں حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا سوچ لو۔ جب تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تکلیفوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، مشکلات کے لیے، ان حالات کے لیے تیار رہو۔ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر یہ نہیں کہ لڈو ملیں گے، مجھ سے محبت کرو گے تو یہ نہیں کہ بس یوں اشارہ کرو گے بارش ہو جائے گی، اشارہ کرو گے بارش چلی جائے گی، اشارہ کرو گے مسلح اٹھاؤ گے نیچے سے ڈالر نکل آئیں گے اور جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حالات، یہ آزمائشیں سبق آموز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے یہ تبصرے کرنے کے ہم اپنی خیر بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور وحدہ لا شریک سے استغفار کر لیں اپنے گناہوں کی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی کسی بھی حالت میں آزمائش لا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔